معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو لے کر آیا ہوں، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا قوت برداشت۔ اس وقت آپ اگر میڈیا پر دیکھیں ہمارے رویے کو قومی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں، اجتماعی طور پر دیکھیں، ایک سوال ہے جو میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں۔ محسوس کیا ہے؟ قوت برداشت۔ آپ میڈیا کو اٹھائیے، کسی تبصرے کو دیکھیے یا کوئی بھی چیز آپ نے دیکھنی ہو جہاں پر بحث مباحثہ چل رہا ہو، ہم وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار دو انداز سے کرتے ہیں۔ ہم دو نظریات میں بٹے ہوئے ہیں، ایک مخالفانہ اور ایک مخالفانہ کی بجائے آپ یہ کہیں کہ پسند کرنے کے انداز سے، اور ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے نظریات یا خیالات کا احترام کرنے کی جو ضرورت ہے اس کا تجزیہ کیجیے۔ پسند نہ آئے تو آپ نے ادھر جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے آپ ادھر اظہار کر رہے ہیں، لیکن اظہار کا طریقہ انتہائی نفرت انگیز، منفی انداز سے کریٹیسائز کرنا۔ اب دوسرا فریق ہے، وہ بھی اس کے رد عمل میں جواب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیالات، جو بھی کوئی تبصرہ ہو رہا ہے اس پر سن کر آپ ایسا اظہار کیجئے جو ریفلیکشن آپ کی باہر دنیا میں جائے، تو قوم کی نظریات یا ذہنی انتشار کا دوسروں کو اس چیز کا اس انداز سے نہ ہو جس انداز سے آپ پیش کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے پسند نہ پسند، نہیں آیا چینل نہ دیکھیے۔ اب اگر آپ نے بات کرنی ہے، ایک طریقہ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، وے آف کنونسنگ کا کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ آ گیا۔ یہاں پر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی، یعنی گھر کے اندر جو ماں باپ نے تربیت کی، جس کی ریفلیکشن آپ معاشرے کے اندر کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جائے گا تربیت کیسے ہوئی۔ اگر قوت برداشت ہے، حوصلہ ہے، اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نفرت انگیز سے کسی کی بات کو سن کر رد عمل دیتے ہیں، اس میں یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، ایک دوسرا انما الاعمال بالنیات، تیسرا لیس الانسان الا ما سعی۔ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ نچوڑ نکال کر دیکھیں تو خوبصورت زندگی کا درس آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ نہ کسی مسلک کی بات ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے، بات بنیادی ہے۔ میری گزارش یا میری اپنی ایک رائے یہ ہے، تجزیات کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اپنی تربیت پر توجہ دینی چاہیے اور دوسروں کے خیالات کا احترام اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی ذاتی انا کی نمائندگی نہ ہو یا اس کا اظہار نہ ہو۔ ہم ذاتی انا کے حساب سے سوچتے ہیں۔ میں قومی کریکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح گروپس میں جب باتیں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ بہت اچھے انداز سے بات ہوتی ہے۔ 99% اس میں ایسے میں نے جو گروپس کے اندر بھی دیکھا ہے اس میں بھی اسی انداز کو اپنایا جاتا ہے، لیکن کچھ گروپس ایسے بھی ہیں وہ کسی ایک معاشرے کی ویک پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ آگاہ ہو جائے اور
وہ حقوق بحال ہو جائیں، انسانی بنیادی نقطۂ نظر سے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اس کا انصاف ملے گا۔ اظہار تو مثبت انداز سے ہونا چاہیے، لیکن اس گروپ کے اندر بھی جو متاثرہ گروپ ہے جس کو حقوق نہیں مل رہے، وہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب نہیں، اس میں اکثریت ایک مثبت انداز سے چل رہی ہے، اس میں بھی اس طریقے سے اظہار ہو کر اپنی ذات کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اجتماعی سوچ یا اجتماعی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی نے کوئی رائے دی ہے، اختلاف کیا ہے، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، میں اجتماعی گروپ کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، کہ اس کے ساتھ ذاتی طور پر رابطہ کر کر ان سے پوچھیے میں ہم آپ کی بات سمجھ نہیں پائے، کیونکہ کام تو آپ مشترکہ کاز کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ صرف اپنی ذات کی انا کی خاطر اس کو اگر کہ میں ہی میں ہوں، یہ بات نہیں۔ حالانکہ کچھ تنظیموں میں ایسی بھی بڑی مثبت چیزیں ہیں، وہ پیچھے اپنی ایک کونسل بنا لیتے ہیں، اس میں معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں اجتماعی طور پر تاکہ اس گروپ کو متحد کیا جا سکے۔ اس سوچ کو بھی کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے اور اس میں انا کی، صرف اپنی انا کی وجہ سے پیدا کرتے۔ مختصر بات ساری چیزوں کو سمیٹ کر میں ایک چیز کا قائل ہوں، عزت کیجیے اور عزت کروائیے، اور وہ آپ کے رویے اور بولنے کے انداز سے ہوگا جس سے آپ کے خاندان کی بھی، آپ کے گھر کی بھی، آپ کے ماں باپ کی بھی اور آپ کی قوم کی بھی عکاسی ہوگی۔ نکل آئیے انا کے چکروں سے، اجتماعی سوچ، مفاد عامہ کے حساب سے سوچیں اور اپنی پسند ناپسند ذاتیات کے حوالے سے نہ بات کریں کہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے۔ اس میں معاشرے کی بھی رہنمائی ہوتی ہے اور معاشرے کی بھی رہنمائی ہوتی ہے، قوم کی بھی رہنمائی ہوتی ہے اور اداروں کی بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہاں ایک چیز پر کھڑے ہو جائیے کہ جو کام کرنا ہے نیک نیتی سے کرنا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، اس سے معاشرے میں ایک سدھار پیدا ہوگا، عوام میں جو بے چینی ہو وہ کم ہوں گی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو بھی شخص انا کے حصار میں قید ہو، اس کو انا کے حصار سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ میرے رویے کی وجہ سے اجتماعی سوچ کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اس کو اگر نقصان ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا۔ نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان وجوہات کے بارے میں کچھ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، اداروں میں کیوں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اتھارٹیز یا جنہوں نے مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے وہ اس اجتماعی سوچ والے گروپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں سے ٹاؤٹ ٹائپ کے ایجنٹس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ جو زیادتی ہوئی رہتی ہے، اس کا جو صحیح معنوں میں انصاف ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا اور معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ مقصد تنقید کا یہ ہے، آئیے ہم اپنی اصلاح کریں۔ اس معاملے میں میں نے یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بات میں آپ کو بتا دوں، ذات کی قید میں اور انا کی قید میں نہ رہیے گا، اپنی شخصیت کو اس کے اندر پابند نہ کیجیے گا۔ نکلیے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے باہر نکلیے اور کچھ اس معاشرے کو دیجیے، عالم انسانیت کو دیجیے، اپنی قوم کو دیجیے، تاکہ آپ کی شناخت ایک انتہائی باوقار انداز ہے اور ایک باوقار شخصیت اور ایک باوقار قوم اور جس خاندان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کا بھی اظہار ہو کہ یہ خاندانیات۔ جب آپ انتشار کی کیفیت پیدا کریں گے یا انا کی بات کریں گے تو نقصان معاشرے کا بھی ہوگا، آپ کا اپنا بھی ہوگا۔ اس سے نکلی باہر اور اجتماعی سوچ اپنائیے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، تاکہ
ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ایک مثبت راستے کی طرف چلیں. آئیے مل جل کر ایک سوچ کے ساتھ چلیں، لیکن مثبت، پیار کی، محبت کی. لیکن اس میں جو رکاوٹیں آئیں اس کو ایک یونٹ بن کر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. مقصد لڑائی کا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بھی کریں مثبت انداز سے کریں. انتشار، تاکہ جو معاشرے میں ہے، جو متاثرین یا متاثرہ لوگوں میں ہے، وہ کم ہو. اور اس طریقے سے جب معاشرہ ایک مثبت انداز سے چلنا شروع ہوگا تو اس میں کئی مسائل جو اگر حکومت کے حوالے سے بھی ہوں گے وہ بھی کم ہو جائیں گے. آئیے مثبت انداز سے چلیں اور اپنے اس معاشرے اور اپنے قوم کی اور اپنے ملک کی خدمت کریں. آخر میں چلتے چلتے پوچھوں گا اور تعارف بھی کراؤں گا. میرا جو چینل ہے انجینئر محمد خالد شیرازی کے حساب سے کے نام سے ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل پسند آئے سبسکرائب کیجیے. ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ دینا چاہیں دیجیے. آپ کی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.